نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، آج ہم اللہ کے نام سے تراویح کی نماز کے ساتھ بیان القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان بھی تین اصطلاحات کے حوالے سے نہایت جامعیت کے ساتھ آتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت اور رہنمائی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے یہ آخری ہدایت نامہ ہے اور ابدی اور کامل ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ دوسری بات فرمائی وبینات من الہدی، یہ ہدایت اور رہنمائی بھی کسی گنجلک انداز میں نہیں ہے، مبہم انداز میں نہیں ہے، پہیلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعض مضامین بڑے غامض ہیں اور وہ بڑے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کے لیے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی گہرائی جو ہے اس کو ناپ لینا اور اس کی تہ تک پہنچ جانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اہل علم کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہدایت و رہنمائی کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ کتاب بہت آسان کتاب ہے۔ اس کا اصل سبق جو ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے سے انداز میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ تو عملی رہنمائی زندگی میں اور انسان کے فکر کے لیے جو موٹی موٹی باتیں درکار ہے فکری رہنمائی کی، وہ سب اس کتاب کے اندر اظہر من الشمس کی حیثیت سے ہیں۔ بینات من الہدی، بین اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو اور روشن۔ تیسری بات فرمائی والفرقان، اور یہ فرق کر دینے والی شے ہے حق و باطل کے مابین، صحیح غلط کے مابین۔ تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی اصل فضیلت ہے نزول قرآن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 پروگرام رکھے۔ ایک ہے دن کا روزہ، وہ فرض ہے اور قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ جو بھی کوئی شخص موجود ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، باہر نہ گیا ہوا ہو، ساتھ ہی یہ کہ مریض نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ البتہ یہ 2 رعایتیں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر سکتا ہے، لیکن وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تعداد بہرحال پوری کرنی ہے۔ دوسرا پروگرام ہے قیام اللیل کا،
اس کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اگرچہ اشارہ ہو گیا کہ یہ مہینہ جو چنا گیا ہے اس عظیم عبادت کے لیے تو اسی لیے چنا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا کوئی گہری مناسبت ہے ان دونوں کے مابین۔ تو دوسرا پروگرام جو ہے کہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ انسان جاگ کر گزارے اس قرآن کے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور اسی طریقے سے جو قیام اللیل کا حکم حضور کو بالکل آغاز میں دیا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اس قرآن کے ساتھ جاگنا، اس کو خود پڑھنا یا دوسروں سے سننا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اس خطبہ مبارکہ میں بھی کہ جو حضرت سلمان فارسی نے حضور سے نقل فرمایا ہے اور جسے امام بیہقی اپنی تصنیف شعب الایمان میں لائے، اس میں بھی حضور نے اشارہ فرما دیا کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا تو اللہ نے فرض ٹھہرایا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنے کو نیکی کا کام قرار دیا ہے، تقرب اللہ کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو رات کو زیادہ سے زیادہ جاگنا اور قرآن کے ساتھ کھڑے رہنا یوں تو سال کے ہر حصے میں نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کہ اس مہینے میں گویا کہ وہ مزید مجعول ہو گیا، جعلہ کے مفعول کی حیثیت سے حضور کے اس خطبہ مبارکہ میں اس کا ذکر آ گیا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ پھر ہمیں جو مشہور اور متواتر روایت ملتی ہے فضیلت صوم کے بارے میں جو متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بالکل متوازی طور پر ذکر فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ مبارکہ یہ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صیام اور قیام یہ دونوں بالکل متوازی چلے آتے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے روزے رکھے رمضان مبارک کے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو راتوں کو کھڑا رہا، من قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہ دو شرائط لازماً موجود رہیں گی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے۔ اور خاص طور پر لیلۃ القدر کہ جو شخص جسے بھی وہ نصیب ہو جائے جو آخری عشرے میں ہے لیکن جس کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش میں محنت کریں کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑے رہنے کی سعادت حاصل کر لے اس کے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صیام اور قیام یہ دونوں بالکل متوازی ہیں۔ پھر ایک روایت جس کو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے، اس میں بھی ہمیں یہی نقشہ نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہش کے پورا کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ منعتہ النوم باللیل، پروردگار میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے یہ قیام اللیل جو ہے اس کی ترغیب اور تشویق جو ہے جتنے بھی مختلف پہلوؤں سے ممکن تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو نظام ہمارے ہاں عام طور پر تراویح کے نام سے چل رہا ہے وہ اس کی غرض و غایت کو پورا کرنے والا نہیں، جیسے تیسے بھاگ دوڑ میں اور جلد از جلد اور برق رفتاری کے ساتھ پڑھنے والے قراء اور حفاظ کے پیچھے
وہ 20 رکعتیں انسان لشتم پشتم جو ہے وہ ادا کر لے تو یہ سمجھے کہ اس سے وہ غرض و غایت پوری ہو گئی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خام خیالی کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے کہ اجر و ثواب سے وہ لوگ بھی بالکل محروم نہیں رہیں گے۔ آخر روزہ کھول کر جب کہ طبیعت پر کسل ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل بیکار کام، یقیناً اس کا اجر و ثواب انہیں ملے گا، لیکن جو اصل حکمت ہے اس کی اور جو اس کی اصل قدر و قیمت ہے اور جس شد و مت کے ساتھ ہم اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ نظام جو ہے اس درجے میں ناکافی محسوس ایسا ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے جو محنتیں صرف کی ہیں اور پورے طور سے احکام کی حکمتوں کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ یہ تو کم سے کم درجے میں ہو کہ کوئی مسلمان بھی اس سے تو محروم نہ رہے کہ رات کے ایک حصے میں یہ 20 رکعت اس نے پڑھ لی، قرآن سن لیا، ایک قرآن ختم ہو گیا، یہ منیمم درجہ تو کم سے کم ایسا کر دیا جائے۔ اور اس کے بارے میں بعض آپ کو معلوم ہے کہ فقہی مسالک میں یہ بھی ہے کہ یہ واجب کے درجے میں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا اہتمام اس کا ہمارے معاشرے میں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اہتمام آپ کو نظر نہ آتا۔ تو دین کے احکام کا یہ ڈھانچہ بھی اگر باقی رہ گیا تو بہت غنیمت ہے، اس کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ڈھانچہ برقرار ہے تو اس میں اثر نو روح پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ آسان ہے۔ ڈھانچہ بھی اگر یہ منہدم ہو جاتا خدا نہ خواستہ اور جن لوگوں نے اس کو یہ برقرار رکھنے میں محنتیں کی ہیں وہ نہ کرتے تو کام ہمارا جو ہے وہ کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اہتمام جو ہے جو اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مشقت جو ہے ابھی جھیل رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر بیڑا اٹھایا ہے دین کی کسی خدمت کا، ایک ادارہ بنایا انجمن خدام القرآن اسی لیے کہ قرآن کی خدمت ہو، تنظیم اسلامی قائم کی اسی لیے کہ دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں، تو ہمیں تو ان معاملات میں جو اصل روح ہے زیادہ سے زیادہ اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ 3 مرتبہ ختم قرآن انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم کر لیں گے۔ وہ جو نوافل کا سحری کے وقت کا پروگرام آخری ہفتے میں ہم رکھتے تھے، چونکہ فقہ حنفی کی روح سے نوافل کی جماعت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں اگرچہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن وہ اجازت بھی باکراہت ہے، لہذا ہم ایسے کام کو کہ جو معاشرے کا ایک عام دین کے بارے میں ایک انداز ہے سوچنے کا، جو اس میں فٹ نہ بیٹھتی ہو تو خام خواہ اس چیز کے اوپر اصرار جو ہے میرے نزدیک دین کی جو مصلحت ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کے بجائے یہی تراویح کا نظام جو ہے اس کو لمبا کیا جائے، اس میں زیادہ وقت صرف کیا جائے۔ تو ہم 20 دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کریں گے، لگ بھگ یہ 1.5 پارہ پڑھ کر، اور اس میں 10 منٹ کا وقفہ جو ہے 4 تراویح کے بعد اس میں کچھ بیان ہوتا رہے گا، اور آخری اشرے میں انشاءاللہ پھر ہم پوری کمر کس کے، جیسے کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری اشرہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ شد میں ذرا حضور اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو وہ آخری اشرہ تو انشاءاللہ اسی شان سے اب یہاں بسر کریں گے کہ جاگنا ہی ہوگا انشاءاللہ پوری رات۔ باقی یہ پہلے 20 دن بھی ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ لگ بھگ 3 گھنٹے روزانہ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اس پروگرام کو نبھا سکیں، اور جو ارادہ کیا ہے جن حضرات نے اس میں شرکت کا وہ بددل ہو کر یا تھک کر رہ نہ جائے بلکہ پابندی کے ساتھ اس کو نبھائیں، اور بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس میں شریک ہو، اور قرآن مجید کا جو بھی کچھ فہم اور علم اس دوران میں سامنے آئے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے موجب برکت بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس تمہید کے بعد جو پہلی 4 رکعتیں تراویح کی ہوں گی اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم 5 رکوع سورہ بقرہ کے پڑھیں گے۔ ان 5 رکوعوں میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ میری اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی عظمت بھی اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اس کو کہ یہ قرآن کی چوٹی، الفاظ یہ ہے حضور کے لِكُلِّ شَيْءٍ ذِرْوَةٌ وَذِرْوَةُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، تو قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا تو اب یہ وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے مدنی سورت،
اور 2/3 قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مصحف کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کے پہلے 4 رکوعوں میں خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ان تمام اہم مضامین کا جو پورے مکی قرآن میں سامنے آئے۔ چنانچہ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے اشخاص کا ذکر ہوا۔ ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے کردار کی کیا نوعیت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ پھر 2 آیات میں وہ لوگ کہ جو تعصب کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے مخالفت پر اڑ گئے، ان کا بیان ہے کہ ان کو کتنا ہی سمجھا لیا جائے یہ اب سمجھنے والے نہیں، اور ان کے لیے تو اب دردناک عذاب ہے، ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے ذکر ہوا ہے ایک بین گروہ کا جو کچھ مانتا بھی ہے لیکن پوری طرح نہیں مانتا، کچھ قبول بھی کرتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ 3 گروہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ موجود رہیں گے۔ کسی بھی انقلابی دعوت کو جب بھی کسی معاشرے میں پیش کیا جائے گا تو رد عمل میں یہ 3 گروہ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ کہ جو انشراح صدر کو اس کو قبول کریں اور پھر ہر سے بعد آباد کی شان کے ساتھ وہ اپنی کشتی مجدار میں ڈالیں، ایک وہ کہ جو اڑ جائیں مخالفت پر، جو کسی صورت بھی مان کر نہ دیں، اور ایک وہ جو بین رہیں گے۔ کچھ دنیاوی مصلحتیں بھی انہیں باندھ کر رکھتی ہیں، کچھ دل بھی چاہتا ہے، کچھ حق جو ہے وہ بھی انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کعبہ مجھے کھینچے ہے، وہ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ تذبذب کی کیفیت والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے بہترین تمثیلیں بھی آ گئی۔ پھر تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے اس کا خلاصہ آ گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت رب، بندگی رب، یہ اس کی اصل دعوت ہے۔ پھر اس میں رسالت، اور رسالت کے لیے اصل شے قرآن، حضور کا معجزہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، ہمارا نازل کردہ کلام نہیں ہے، تو مقابلہ کر دیکھو، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لیا۔ تو یہ رکوع بڑا اہم ہے کہ جو اس پورے رکوع کے اندر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا۔ چوتھا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کے فلسفے کا خلاصہ آ گیا۔ انسان کا مقام کیا ہے، خلافت عرضی، پھر انسان کی فضیلت کی بنیاد علم، علم آدم الاسماء کلھا، پھر وہ جو ایک مخالف قوت ہے ابلیسیت، اس کے ساتھ حضرت آدم کا جو پہلا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک مظاہرہ کرا دیا کہ یہ کس طرح سے تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا کا چارج دیا گیا ہے خلافت عرضی کا، تو وہ چارٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب جب بھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت نازل ہوگی تو جو اس کو قبول کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کے لیے نہ حزن ہے، نہ کوئی رنج اور غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہ 4 رکوع جو ہے یہ در حقیقت خلاصہ ہے مکی قرآن کا۔ 5ویں رکوع سے بات شروع ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اب مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ان سے براہ راست آپ کا پیش آیا۔ یہ بیان ویسے تو چلے گا تقریباً 10 رکوعوں تک، یہ جا کر 15ویں رکوع کے ابتدا میں ختم ہوگا جو 5ویں سے شروع ہو رہا ہے خطاب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ لیکن اس میں جو 5واں رکوع ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں مثبت طریقے میں انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ 6 رکوع سے شروع ہو جائے گی ملامت اور تنقید اور ایک فرد قرار داد جرم جو ان پر عائد کی جا رہی ہے، لیکن یہ 5ویں رکوع کی 7 آیات بہت اہم ہیں کہ ان میں کوئی ملامت کا انداز نہیں، دعوت کا انداز۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اسی میں وہ بھی آیت آئی ہے کہ کیا تم لوگوں کو خیر کا اور نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یہ رکوع ختم ہوگا اس آیت پر کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر حق کو تسلیم کرنا کچھ مشکل نظر آئے تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں
امداد حاصل کرنی چاہیے، قوت حاصل کرنی چاہیے، ایک صبر اور ایک نماز. اور فرما دیا گیا یہ نماز بہت بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے مگر ان پر کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہو اور جنہیں یہ یقین ہو انہم الیہ راجعون، کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ 4 رکوع ہیں، 5 رکوع ہیں انشاءاللہ جو پہلی 4 رکعتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آئندہ 4 رکعتوں میں ہم سورہ بقرہ کے 6 رکوع سنیں گے، چھٹے سے لے کر 11ویں رکوع تک. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے 6 رکوع کے آغاز سے بنی اسرائیل پر تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ چونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور در حقیقت اسی کو معزول کیا گیا ہے اس مقام سے، اور اس کی جگہ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا گیا ہے. اور یہی سب سے بڑا سبب ہے یہود کے حسد اور بغض اور عداوت کا مسلمانوں سے. بنی اسرائیل کو اس مقام سے کیوں معزول کیا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ در حقیقت ان کے طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ان پر کیے، لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل اس کے منافی رہا، ناقدری کرتے رہے، کفر کی روش اختیار کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے. تو در حقیقت ان 9 رکوعوں میں 6 رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع کے آخر تک ایک مفصل فرض قرارداد جرم ہے کہ جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی. اس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسانات کا ذکر شروع کیا، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے جس طرح نجات دلائی. اور پھر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے بعد ہم نے تمہیں اپنی کتاب عطا فرمائی، تورات دی موسیٰ کو، ہدایت تمہیں دی تاکہ تم ہدایت کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو. اس کے بعد ان کی تاریخ کے بعد اہم واقعات جو ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فیصلہ فرمایا گیا. یہ 6 رکوع کے آخری میں آپ کو یہ آیت ملے گی، 7ویں رکوع کے آخر میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے، غضب میں گھر گئے. یہ کس لیے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے بڑھتے رہے. اس میں گویا کہ ایک اشارہ ہے، ذہن میں رکھیے اس پورے مضمون کو پڑھتے اور سنتے ہوئے، کہ یہ صرف ایک گزشتہ تاریخ کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ بھی ہے کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہوا، اور اگر تم نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تو پھر یہی معاملہ ہمارا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تم بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھر سکتے ہو، اور تم بھی اسی طریقے سے ان نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. اس کے بعد 8ویں رکوع میں ایک تفصیل سے واقع آ رہا ہے بنی اسرائیل کی جو قانونی منہ شگافیوں کا جو انداز ہوتا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، لیکن اس میں انہوں نے جس طرح مین میخ نکالی اور سوالات کیے، تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ ان کی ایک گریز کی جو ایک ذہنیت ہے اس کی ایک بہت ہی درشا مثال ہے. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے اپنی حفاظت میں رکھے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور وہ پتھروں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جن میں سے نہریں اور چشمے پھوٹ بہتے ہیں.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں اور چٹانوں میں سے تو وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بخوبی واقف ہے۔ اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ قساوت قلبی جو ہے ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے اگر ہم غلط روش اختیار کریں گے عملی اعتبار سے، وہی رویہ کہ جو یہود نے اختیار کیا۔ اور یہ قساوت قلبی آج مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہو، یا آپ کو اس کے مظاہر جو ہیں ہر جہاں طرف نظر آ جائیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت جو بڑی اہم آتی ہے، اور ہمارے لیے وہ بڑی اہم ہے اس لیے کہ وہی پھر پیشگی ایک تنبیہ والی بات جو ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اس کا پورا ظہور موجود ہے۔ ان کی ایک رائے یہ بنی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پر وہ تہمت جڑ رہے ہو کہ جس کا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ کتنی بڑی تہمت جڑ رہے ہو، کہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو کہ اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد لرزا دینے والی آیت ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں تو جو شخص ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کرے گا اور پھر اس کی شامت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی، وہ جہنمی ہے، اور جہنمی بھی نکلنے والا نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہنے والا۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت آتی ہے تھوڑے وقفے کے بعد کہ جس میں پھر ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون کے ایک جز کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کچھ احکام سر آنکھوں پر، کچھ احکام پاؤ تلے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہوش میں آؤ، اچھی طرح جان لو کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے اوپر کے لبادے اور تمہاری شکلیں اور صورتیں، اللہ ان سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہاری اصل حقیقت سے واقف ہے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں ان کے لیے فرمایا گیا دوبارہ ایک ٹیسٹ ہے، ایسڈ ٹیسٹ اس کو کہیے، کیونکہ یہ گمان ہو جایا کرتا ہے کہ شاید ہم اللہ کے خاص لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، چہیتے ہیں۔ انہیں یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے، اور آج ہمیں بھی یہ گمان ہے کہ ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ دنیا والوں سے بالکل خالص کر کے تمہارے لیے اللہ نے ریزرو کر لیا ہے، تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ پھر یہ دنیا کی تمنا کے کیا معنی؟ پھر دنیا کی زندگی میں طوالت کیوں چاہتے ہو؟ فرمایا گیا اگر تم سچے ہو تو تمہیں پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بسبب ان اعمال کے، ان کرتوتوں کے جو یہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم دیکھو گے کہ یہ دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ یہ مشرک تو اپنے معبود، اپنے غلط معبودوں کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ جس دین کو حق سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان سے بھی گزرے ہو گئے ہیں۔ لو یود احدهم لو يعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور عمر کا لمبا ہونا جو ہے وہ انسان کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔